ہماری زندگی میں جتنے بھی لوگ جو ہم یہ لائف گزارے ہوتے ہیں نا، تو ایک بہت بڑا جو چیلنج ہے زندگی کا وہ یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں زندگی کے جتنے معاملات ہیں یہ اسباب سے جڑے ہوئے ہیں، اور پلس یہ کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ ان اسباب کو جو چلانے والی ذات ہے وہ ایک اللہ کی ہے پیچھے۔ اور یہ جو دنیا میں مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں، یہ جو مختلف اسباب چل رہے ہیں، یہ اسباب کا ہونا، ان کاموں کا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، جیسے ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے نا۔ ڈومینو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کو آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک ڈومینو آپ کے پاس آ کے گرتا ہے۔ ڈومینو دیکھیں نا، ویسے وہ باکس ہوتے ہیں، وہ ایک گرتا ہے دوسرے پہ، دوسرا تیسرے پہ، اس طرح ایک چین چلتی۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ایک ڈومینو آ کے گرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ جو ڈومینو ہے نا پوری لائن ہے، یعنی کہ یہ پہلے وہ گرا تھا، وہ گرا تھا، وہ گرا تھا، وہ گرا تھا، اور الٹیمیٹلی آ کے یہ جو لاسٹ والا ڈومینو جو میرے پاؤں کے پاس گرا ہے، یہ ایک گرا ہے۔ اچھا، صرف اس ایک ڈومینو کے گرنے سے آپ کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ آپ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے نا ڈومینو کی، یہ انفائنائٹ نہیں ہے، یہ فائنائٹ لائن ہے۔ یہ انفائنائٹ لائن نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر آف ڈومینوز جو ہے نا وہ انفائنائٹ نہیں ہے۔ اگر انفائنائٹ نمبر آف ڈومینوز ہوتے تو آپ تک یہ آخری ڈومینو کبھی پہنچتا ہی نہیں، کیونکہ یہ ڈومینو گرتا ہی نہ۔ اگر یہ انفائنائٹ لائن ہوتی نا تو انفائنائٹ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، وہ تو جہاں سے چلا ہوتا تو وہ تو چلتا ہی رہتا اور لاسٹ ڈومینو آپ تک نہ پہنچتا۔ سمجھ آئی؟ تو پہلا نتیجہ جو آپ نے آخری ڈومینو جو آپ کے پاس گرا ہے اس سے جو اخذ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ there is a finite number, there is a finite line, finite dominoes in this list۔ اب کیا ہے کہ یہ جو فائنائٹ نمبر آف ڈومینوز ہے نا جو کہ اس لسٹ کے اندر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ فائنائٹ ہے۔ دوسرا نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ کوئی ہے جس نے پہلا ڈومینو انیشیٹ کیا تھا، کوئی ہے جس نے پہلا ڈومینو انیشیٹ کیا تھا، تبھی تو یہ ڈومینوز گرنا شروع ہوئے نا، ورنہ کیسے آپ تک پہنچتا ہے؟ تو جو دوسرا نتیجہ آپ اخذ کریں گے وہ یہ کہ کوئی تو ہے جس نے یہ ڈومینو کو سٹارٹ کیا ہے، یہ گرنا سٹارٹ ہوا۔ دوسرا نتیجہ یہ اخذ کر لیا۔ تیسرا نتیجہ آپ یہ نکالیں گے کہ جس نے یہ ڈومینو کا یہ معاملہ سٹارٹ کیا نا، جس نے اس گرنے کو انیشیٹ کیا ہے، وہ خود ڈومینو نہیں ہے، وہ خود کوئی اور اینٹیٹی ہے جس نے اس کو انیشیٹ کیا۔ چوتھی چیز آپ یہ اخذ کریں گے کہ جس نے بھی ان ڈومینوز کو رکھا ہے بڑی ترتیب سے رکھا ہے کہ ایک کی گرنے کا دوسرے پہ ایفیکٹ آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنسی۔ تو اس ڈیپینڈنسی کی وجہ سے یہ آپ نے چار نتائج اخذ کی۔ کس سے اخذ کیے ہیں؟ صرف یہ ڈومینو لائن کے گرنے سے آپ یہ چار نتیجے آپ نے نکال لیے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، اب اسی ڈیپینڈنسی کو نا آپ دنیا کے حالات میں سمجھیں۔ ہماری زندگی میں مختلف قسم کے حالات اور مختلف حالات ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اکیلے زندگی گزار سکتا ہوں اور میں نے کبھی کسی پر ڈیپینڈ ہی نہیں ہونا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا اس دنیا میں آنا بھی اسباب پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے ڈپینڈنسیز بنائی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسباب. وہ جیسے وہ ایک مفتی صاحب سے نا بڑی پیاری بات بتا رہے تھے. فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے اور آتے وقت اس طرح ہوگا کہ فرشتوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور وہ آسمان سے جو ملک شام میں ایک مسجد ہے اس کے مینار پر آئیں گے. لیکن جب وہ اس مینار پہ آ جائیں گے تو اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ سلم سیڑھی لے کر آؤ. تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت آپ آسمان سے مینار تک آ گئے تو مینار سے زمین تک نہیں آ سکتے؟ مطلب اتنے اونچے آسمان سے یہاں تک آ گئے تو مینار سے نیچے آنے کے لیے پھر سیڑھی کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ اس لیے چونکہ دنیا دار الاسباب ہے. جب وہ اس دنیا میں آ گئے اب وہ اس دنیا کے اسباب اپنائیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسباب پر ڈیپینڈ کرتی جو بھی حالات ہیں. تو یہ ڈیپینڈنسی جو ہے نا یہاں سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی ایک کام ہوتا ہے کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے کچھ بھی ہوا آپ کی زندگی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈومینو گرا ہے آپ کی زندگی میں یہ جو یہ جو انیشیٹ ہوا ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ڈیپینڈنسیز ہے نا یہ ساری کی ساری ڈیپینڈنسیز پہلی بات یہ انفائنائٹ نہیں ہے فائنائٹ. نمبر ایک. نمبر دو کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جس نے آرڈر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ ڈومینو گرنا شروع ہوئے اور میری زندگی میں یہ حالات بنے. ایسے ہی ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تو دوسرا نتیجہ آپ نے کیا اخذ کیا کہ ایک ذات ہے جس نے یہ جو میری زندگی کے حالات ہیں نا اس کو آرڈر دیا تھا کہ وہ ایسے ترتیب ہو. تیسری بات آپ یہ اخذ کریں گے کہ جس نے یہ جو اسباب کو چلانے کا آرڈر دیا نا وہ خود اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب. وہ خود ڈومینو نہیں ہے. وہ خود ایک ایسی ذات ہے جو اسباب پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. اور چوتھی بات کہ وہ ذات بہت انٹیلیجنٹ ہے جس نے میری زندگی میں اسباب ایسے 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 جوڑے ہوئے. آپ کی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اور جس طرح گزار رہے ہیں جن حالات میں گزار رہے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ آپ زندگی گزار رہے ہوتے لیکن فیکٹرز کچھ اور ہوتے. آپ کے دائیں بائیں آپ کے حالات آپ کی خوشی غمی آپ کے ڈپینڈنسی فیکٹر کچھ اور ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی کیوں چوز کیا؟ اس کا مطلب کہ ایک ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں اس پر سب ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک سنائپر ہوتا نا وہ جو آرمی میں ایک سنائپر بیٹھا ہو اگر نشانہ لگا کے بیٹھا کہ میں نے فائر کرنا ہے. اچھا فائر کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے کمانڈر سے پوچھے گا جی میں فائر کر دوں؟ میں نے اس بندے کو اڑانا ہے فائر کر دوں؟ اچھا اس کا یا تو اس کے کمانڈر کے پاس اتھارٹی ہوگی نہیں تو وہ اوپر پوچھے گا. وہ کہے گا جی اپنے میجر سے پوچھے گا بتائیں جی وہ اس طرح سے فائر کر دیں. میجر اپنے اوپر کرنل سے پوچھے گا وہ اوپر بریگیڈیئر سے پوچھے گا وہ اوپر میجر جنرل سے پوچھے گا وہ جنرل تک پوچھے گا یہاں تک کہ کوئی ایک ذات چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نا وہ آرڈر جاری کرے گا. اچھا اگر مثال کے طور پہ یہ جو یہ جو اسباب ہیں یہ انفائنائٹ ہوتے تو آرڈر انیشیٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. آرڈر انیشیٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. سنائپر تک آرڈر ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ جو لسٹ ہے یہ انفائنائٹ ہوتا. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ایک اتھارٹی موجود ہے جس نے آرڈر جاری کیا جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کی طرف سے ہوگا جو بھی تب جا کے سنائپر فائر کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب کہ ہماری زندگی میں جو مختلف حالات ہیں یہ سب یہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں نا وہ الٹیمیٹلی یہ سارے اسباب ایک ذات پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور وہ ذات کیا ہے؟ اللہ کی. وہ اللہ کی جس کو ہم ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب.
مسبب الاسباب، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سارے اسباب بھی اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں جو کام کرتا ہوں نا، ہر کام میرا ٹھپ ہو جاتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں جو کام کرتا ہوں نا، ہر کام میرا کامیاب ہوتا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اسباب بھی ان کے پاس ایک طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ کر رہا ہے تو نتائج کچھ اور آ رہے ہیں، کوئی اور بندہ کر رہا ہے نتائج کچھ اور آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ دینے والی ذات ہے نا، وہ ایک اللہ کی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی دوائی ہوتی ہے، ایک مریض کھاتا ہے اس سے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، دوسرا مریض کھاتا ہے اس سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی اس عقل سمجھ بوجھ کے مطابق اسباب سے ہی اپنائیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کیلکولیشن وہ کام نہیں کرتی اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی خاص محنت نہیں کرتے، کوئی خاص کیلکولیشن نہیں کرتے، لیکن نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، نتیجہ بہت اچھا نکل آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں گے نا، نتیجہ ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، نتیجہ اللہ پر ڈیپینڈ کرے گا۔ نتیجہ کس پہ ڈیپینڈ کرے گا؟ اللہ پر ڈیپینڈ کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کسی کام میں کوئی خوشی لکھی ہے تو وہ خوشی آپ کو مل کے رہے گی، وہ کامیابی آپ کو مل کے رہے گی۔ اور اگر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بظاہر ناکامی رکھی ہے تو وہ ناکامی مل کے رہے گی۔ اچھا، اب یہ کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کامیابیاں، مختلف قسم کی خوشی، مختلف قسم کے غم رکھے؟ یہ کیوں حالات رکھے؟ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے بھائی، اس کا جواب یہ ہے، وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اتنے غم کیوں رکھے ہیں، زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں رکھی ہیں، اتنا آسان تھا بھائی، اللہ کو تو پتہ ہی تھا بس میں سب کو جنت میں بھیج دیتے، تو اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں نہ رکھتے، اللہ کیوں نہ رکھے، اللہ اس دنیا میں اس زندگی میں غم کیوں نہ رکھے، اس زندگی میں اللہ خوشی کیوں نہ رکھے؟ اگر غم نہیں ہوگا اور خوشی نہیں ہوگی اور حالات مختلف نہیں ہوں گے تو پھر ٹیسٹ کیسا؟ پھر تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ جن چیزوں کو آج ہم زندگی کی پریشانیاں سمجھتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے پریشانی نہ ہو، وہی حالات ہمیں اللہ کے آگے سرخرو کروانے والے، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے نہیں یار یہ میرے پہ حالات کیوں آئے ہیں، لیکن وہ حالات انسان کو ایسی ایسی زندگی کے سبق سکھا جاتے ہیں اور ایسے لائف لیسنز دے جاتے ہیں نا کہ ان لائف لیسن سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کتنی پریشانیاں، کتنے بڑے بڑے مصائب آپ کو ملتے ہیں، کیسے کیسے ٹیسٹ ملتے ہیں۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آپ دیکھیں، پھر اسی طرح جس نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس کی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات، مصائب، یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی۔ اب جب آپ کو ہر ایک کی زندگی میں یہ ساری کی ساری چیزیں مل رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پیارے ہے ہی ایسی، اس دنیا میں تو امتحان ہوں گے۔ یہ آج لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں کہ جی یہ مہنگائی بڑی ہو گئی ملک میں، ڈالر 300 پہ چلا گیا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ بالکل یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، بلکہ میں خود بھی بڑا سوچتا رہا کہ بھئی لوگ اتنے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ جو جتنے غریب ہیں اللہ ان کا کوئی ان کے اسباب بن جائیں، اتنے لوگ پریشان ہیں، کئی کئی فیملیز بڑی پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ آسان فرما دے۔ اب بات یہ ہے کہ پریشانی تو آ رہی ہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ یہ جو جتنے بھی مشکل حالات آئیں گے،
پہلی بات یہ دنیا دارالاسباب ہے، ادھر اسباب اپنانے ضروری ہے. اگر اسباب نہیں اپنائیں گے تب تک کام نہیں ہوگا. اگر آپ بیمار ہیں تو دوائی کھانا ضروری ہے، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ضروری ہے. اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو اسباب آپ کے لیے اپنانا ضروری ہے، نمبر ایک. نمبر دو کہ جو بھی اسباب آپ اپنائیں، اپنا ایمان اس بات پر رکھنا ضروری ہے کہ کام ان اسباب سے نہیں ہوگا، کام اللہ کریں گے. یہ اسباب تاثیر تب دیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. نہیں تو بہت سارے لوگ بڑے بڑے اسباب اپنا کر بھی ان کے وہ کام نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب اسباب پوری طرح اپنانے ہیں، لیکن یقین اسباب پر نہیں رکھنا، یقین مسبب الاسباب پر رکھنا. یعنی کہ آپ جب کھانا کھائیں تو یہ نہ سوچیں، دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نا انسان کی تعمیر ہوتی ہے. جب آپ کھانا کھائیں تو جب آپ کھانا کھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بھوک مٹے گی، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کھانے نے میری بھوک مٹائی. یہ کھانا ایک سبب ہے، بھوک میری اللہ نے مٹائی، بھوک میری اللہ نے مٹائی. اللہ نے اس کھانے کو سبب کے طور پہ استعمال کر لیا. اگر اللہ چاہتے، میری بھوک مٹانا چاہتے، تو اللہ اس سبب کے بغیر بھی بھوک مٹا سکتے تھے. اور اللہ اگر میری بھوک نہ مٹانا چاہتے تو میں اس پوری دنیا کی بھی خوراک کھا جاؤں تب بھی میری بھوک نہیں مٹے گی. یہ اس بات کا یقین رکھنا ضروری. پھر اسی طرح اللہ عزت دینے والے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ سبحانہ و تعالی عزت دینے والے ہیں. اگر اللہ یہ فیصلہ کر لینا کہ اللہ نے کسی کو عزت دینی ہے، اللہ نے آپ کو عزت دینی، ساری دنیا چاہے مل جائے اور آپ کو بے عزت کرنا چاہے، میرا مالک آپ کو اگر عزت دینا چاہتا تو اللہ دے دے. دنیا کچھ نہیں کر سکتی. سارے اسباب جو مرضی ہو جائیں، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ کا حکم جب ہوتا ہے تو اسباب خود بخود مہیا ہو جاتے. اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو انسان بڑے بڑے اسباب بھی ڈھونڈتا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہے کچھ بھی آپ کی لائف کا فیس چل رہا ہے، یہ جو حالات آپ پہ ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف. اسباب اپنانے ہیں لیکن رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے. اس کا مطلب یہ دوائی کھانی ہے لیکن عقیدہ اور ایمان اس بات پر رکھنا ہے کہ شفا اللہ دیتے ہیں، دوائی نہیں دیتی. اگر دوائی شفا دیتی ہوتی تو بہت سارے ایسے لوگ بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں جو دوائی نہیں بھی لیتے اور ٹھیک ہو جاتے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو دوائی لیتے ہیں لیکن ان کو سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں، کوئی اور بیماریاں ہو جاتی ہیں اور ان کی بیماری بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک لائف کا چیلنج ہے کہ ہم نے رہنا اسباب کے اندر ہے، لیکن اپنے آپ کو، اپنی نظر جو دنیا کی نظر ہے وہ ان ظاہری اسباب پہ رکھنی ہے، لیکن جو دل کی نظر ہے وہ مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے. وہ اس ذات پہ رکھنی ہے کہ جس نے یہ سارے اسباب بنا کر ایک دوسرے سے جوڑے ہیں. دل کی نگاہ مسبب الاسباب پر رکھنی ہے. یہ ایک لائف چیلنج ہے ہمارے. دیکھیں نا، وہ جیسے وہ ہوتا نہیں تھا، وہ کٹ پتلی جو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے پیچھے وہ اس پہ ڈوریاں ہوتی ہیں، وہ ڈوریاں چلا رہے ہوتے ہیں اور سین کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب یہ جو سین بنانے والے نا، پیچھے ہاتھ کوئی اور ہے، پیچھے ذہن کہیں اور سے چل رہا ہے. اسی طرح جو حکم ہے وہ اللہ کا چلتا ہے اور یہ دنیا کے اسباب اس حکم کے مطابق بن جاتے ہیں. اللہ کا حکم تھا کہ حالات ایسے آئیں تو وہ حالات آ گئے. کبھی اب اس قوم پر ایک مطلب عذاب مسلط ہوا ہے، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. یہ اللہ کی طرف سے. ابھی ہم سب کا ٹیسٹ ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ پہلی بات یہ وہی کہ حلال طریقے سے اسباب جتنے ملے ان اسباب کو پوری طرح سے اپنایا جائے، چونکہ دنیا دار الاسباب. دوسری بات، قلب کی نگاہ ان اسباب سے ہٹا کر صرف ایک اللہ پر رکھنی چاہیے. دیں گے اللہ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں.
جب اللہ پر دل کی نگاہ ہوتی ہے تو پھر انسان دعا کرتا ہے، اس کو دعا کی توفیق بھی ملتی ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ پودا لگایا ہے، میں نے بیج ڈالا ہے، اس کو پودا تو میرا اللہ ہی بنائے گا نا، پھر اس پودے کو درخت بھی اللہ نہیں بنانا ہے، تو پھر انسان اللہ سے دعا کرتا۔ تو دنیا کا جو چیلنج ہے نا، جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ یہ کہ اسباب میں رہنا ہے لیکن اسباب پہ نظر نہیں رکھنی، یہ چیلنج ہے۔ نظر مسبب الاسباب پر رکھنی۔ کچھ لوگ جو، اللہ ہمیں بچائے، جو سپرفیشل ایک نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسباب سے ہی ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، لیکن وہ سوچ سپرفیشل۔ جو ڈیپتھ رکھتے ہیں نا، وہ اندر تک جاتے نہیں، ان اسباب کو بھی چلانے والی کوئی ایک ذات ہے۔ دیکھیں نا، ایک مثال ہے، اس دنیا مطلب پاکستان میں، چلو جو جیسے بھی حالات ہیں، لیکن جو بھی قانون چل رہا ہے، جو بھی ایک نظام چل رہا ہے، کوئی گورنمنٹ لیول پہ کوئی باڈی تو ہے نا جو ڈیسیجن کر رہی ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ بے شک وہ باڈی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ ایک باڈی تو ہوتی ہے نا اندر جو بیٹھی ہے، جو فیصلے کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بھی اسی طرح فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا حکم چل رہا ہوتا ہے، چاہے ہماری انڈیویجول لائف میں ہو، چاہے کلیکٹیو لائف میں۔ تو اس لیے جو بھی پیارے آپ پر حال ہے نا، وہ حال اللہ کی طرف سے، اس کا یقین رکھیں، وہ حال اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اچھا حال ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، برا حال ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جو اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ بھی ہماری اپنی ہے۔ ہو سکتا ہے جو جس کو ہم برا سمجھ رہے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ہاں کیا آیت ہے؟ عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس چیز سے تم کراہت اختیار کر رہے ہو وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم محبوب سمجھ رہے ہو وہ اسی میں تمہارے لیے شر ہو۔ اچھے دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو جب ٹیکا لگانا ہوتا ہے یا کڑوی دوائی، اس کو کتنا برا سمجھتا ہے، یار یہ کیا چیز ہے، کتنا برا سمجھتا ہے، لیکن اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا ہم پہ بڑا اچھا حال ہے یا ہم پہ بڑا برا حال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی، یہ جو اچھے اور برے کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ بھی بڑی سطحی ہوتی ہے ہماری۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوتی ہے، اگر کسی حال کے آنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو حال آپ کا اچھا ہے، اور اگر کسی حال کے آنے سے آپ اللہ سے دور ہو جائیں تو حال آپ پہ اچھا نہیں۔ تو اس لیے جو لٹمس ٹیسٹ ہے نا، جو بیلنس کے بھی یہ حال کون سا ہم پہ اچھا ہے کون سا برا ہے، وہ پیارے یہی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ کس حال سے میں اللہ کے قریب ہو گیا، اس حال کے آنے سے میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں تو اس لیے یہ حال میرے پہ اچھا ہے، اور اس حال کے آنے سے میں اللہ سے دور ہو گیا ہوں اس لیے یہ والا حال مجھ پہ اچھا نہیں ہے۔ بظاہر دنیا کے ڈائنامکس جو مرضی ہوں، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، یہ اللہ آزماتے ہیں۔ اور یہ جو آزمانا ہے، یہ ٹیسٹ ہے، یہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ یہ کیسا ہے، یہ خون دینے والا مجنون ہے یا بس باتیں کرنے والا مجنون، یہ کیسا مجنون۔ اور یہ ٹیسٹ دنیا میں ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے، ہر بندے کی زندگی میں ٹیسٹ ہے۔ کوئی دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک شخص، ایک انسان بھی، نبی بھی ایسے نہیں گزرے کہ جن پر آزمائشیں نہ آئیں۔ تو ہم پہ کیوں نہ آئے، ہم پہ بھی آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ من الخوف، خوف سے، فیئر سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور تمہارے مال کے نقصان سے، والانفس، اور تمہاری اپنی ذات سے، والثمرات، اور تمہاری اولاد سے۔ مفسرین نے یہاں پہ اولاد کا بھی تذکرہ کیا، ثمرات میں اولاد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے لوگوں کو آزماتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے ارد گرد کتنے آپ کے لوگ ہوں گے؟ کسی کے ارد گرد 5 لوگ ہیں، کسی کے 10 لوگ ہوں گے، کسی کے 20 لوگ ہوں گے، کسی کے کوئی ایک بندہ آپ ایسا دیکھ لیں اپنی زندگی میں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی اس زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کوئی مشکل نہیں آئی۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ ہر بندے کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ہر بندے کی زندگی میں پریشانی آتی ہیں، مختلف حالات آتے ہیں، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، تو آزمائے تو آپ جائیں گے۔ اچھا، اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ان آزمائشوں سے ہم سرخرو ہو جائیں، ہم ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اچھا، کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی بات کہ جب بھی کوئی حال ہوتا ہے نا، تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ خلاف شریعت ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ شریعت کی خلاف ورزی، گناہ کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ گناہ کی طرف چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حال بھیجا تھا، آپ اس میں فیل ہو گئے۔ اب اس کی ایک آزمائش آئی تھی، ایک ٹیسٹ آیا تھا جس سے آپ کو اللہ نے اپلفٹ کرنا تھا۔ جب زندگی میں کبھی کوئی گناہ کا موقع آئے نا، تنہائی میں یا سب کے سامنے، جب بھی کبھی، تو وہ نا ایک ٹیسٹ ہوتا کہ اب اس کو میں نے گناہ کے موقع اس کو ملا ہے۔ اگر تو آپ وہ گناہ کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ کا قرب نہیں ملا، آپ پیچھے ہو گئے۔ اچھا، اور اگر آپ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو، اب آپ اللہ تعالیٰ کے مزید قرب میں آ گئے۔ پھر آپ پر کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہو کسی انداز میں، ہر وقت انسان نہ کسی ٹیسٹ میں ہوتا ہے۔ بھی مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں نا، میرا بھی ایک ٹیسٹ چل رہا ہے، میرے بھی بہت سارے ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ بیان کرتے وقت میری نیت کیا ہے، کیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں، یا میں اپنی ذات کی سیلف پروجیکشن کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے تو اپنی نیت کا نہیں پتا، اللہ ہی جانتے ہیں، تو آخرت نہیں پتا چلے گا باقی یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں گا تو پھر تو میرے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اگر میں اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں گا، یا مطلب میری نیت کچھ اور ہوگی، یا میں اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، کسی دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے کروں یا کسی طرح بھی، تو یہ سارے وہ ڈائمنشنز ہیں جو مجھے فیل کرنے والی۔ بظاہر میں دین کی بات کرتے کرتے فیل ہو جاؤں گا اگر میری نیت کچھ اور ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے آپ لوگ بیان سننے بیٹھے، آپ کا کیا ٹیسٹ ہے؟ آپ کا ٹیسٹ یہ ہے اس وقت کہ آپ کو خیر کی بات پہنچ رہی ہے، اب اس علم کے بعد آپ اس پر عمل کیسے کریں؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ آپ اس پہ کیا غور و فکر کرتے ہیں، آپ اس پہ اپنی زندگی کو کیسے شیپ کرتے ہیں، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ تو اس وقت بھی ایک ٹیسٹ چل رہا ہے، ہر وقت ہم کسی نہ کسی ٹیسٹ میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ٹیسٹ لیتے ہیں، اور یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ انسان، اب یہ جو حالات ہوتے ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے، بچنے سے مراد یہ ہے کہ ان میں کامیابی کے لیے بچ نہیں سکتے آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے دنیا میں کوئی غم نہ ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ایسا پاسبل نہیں۔ یہ دنیا ہے ہی ٹیسٹ، بھائی ٹیسٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی سوال ہی نہ ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا، تو زندگی میں ٹیسٹ تو ہوں گے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان حالات اور ان ٹیسٹ میں سے آسانی کے ساتھ کیسے نکلا جائے، عافیت کے ساتھ کیسے نکلا جائے۔
یہ ایک سوال ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہر ٹیسٹ کے اندر، زندگی کے ہر لمحے کے اندر یو ہیو ٹو ریئلائز اینڈ یو ہیو ٹو ایویلویٹ یور سیلف کہ کیا ان حالات میں کوئی گناہ کے راستے کی طرف تو نہیں جا رہا، کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں، کیا میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہا. اور اگر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے نا کہ اللہ آپ سے ناراض ہو، یعنی کہ آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نتیجہ جو مرضی نکلے آپ کامیاب. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اچھا آپ جب آپ پہ مشکل حالات آتے ہیں تو کیا آپ صبر کرتے ہیں؟ صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گناہ کی طرف نہ جائیں، تقوی اختیار کریں. یہ صبر ہے. اور جب آپ پر حالات آسان ہو تو اس پہ بھی اللہ کا شکر کریں، کیونکہ جتنے بھی حالات ہیں نا، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ انسان کو بار بار ایک ریمائنڈر بھیجنا کہ دیکھو وہ ایک اللہ ہے، وہ اس کی ذات ہے، تو اس کی طرف متوجہ رہو. یہی تو وجہ ہے کہ جب ہم پہ مشکل حالات آتے ہیں تو ہماری عبادات، ہماری دعائیں، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. اور جب کبھی زندگی میں یہ پریشانی مشکلات نہ ہو تو ہم اتنا ہی اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ حالات بھیجتے ہیں کہ ایسے تو میرا بندہ لوٹے گا نا میری طرف، ویسے سمجھ نہیں رہے ہوتے. اچھا، اور اگر ہم ویسے سمجھنا شروع ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ مشکل حالات نہیں بھیجتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں تو پہلی میری طرف متوجہ ہے. تو اس لیے ہر حال سے نا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کیسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس موقع پہ، یہ سوچنا ہوتا ہے. جو بندہ ہر حال سے یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کو اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور حالات، مشکل حالات ہر بندے پہ ہوتے ہیں، ہر بندے پہ ہوتے ہیں. اس دنیا میں اربوں لوگ تو اس ٹائم زندہ ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک تو خربوں لوگ تو آگے ہوں گے. اب جتنے خربوں لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مشکلات نہ آئی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں. تو ہمیں کیا لگتا ہے ہماری زندگی یہاں پہ جنت بن جائے گی؟ یہاں پہ جنت نہیں بنے گی پیارے، ادھر مختلف حالات رہیں گے. لیکن ہاں، جب یہاں پہ ہم وہ امتحانات میں کامیاب ہو کے اس دنیا سے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ جس میں کبھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جس میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جس میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھنا اور یہ سوچنا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور اسی کے مطابق عمل کرنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، آبجیکٹو ہے. آپ کی چاہے اپنی لائف ہے، چاہے آپ کی فیملی لائف ہے، دوستوں کی لائف ہے، کارپوریٹ پروفیشنل لائف ہے، جیسی بھی لائف میں آپ زندگی گزاریں، the one and only objective of your life is کہ آپ اللہ کے ساتھ کیسا تعلق بنانا چاہتے ہیں، کیسا تعلق بنائیں گے. جو بندہ اللہ سے مضبوط تعلق بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے. اس پر پھر مشکل حالات نہیں آتے نا، کیونکہ وہ پہلے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے. جو اچھے وقت میں بھی اللہ کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. دیکھیے نا، آپ کی زندگی میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانیاں ہیں تو آپ کہیں گے ہے، کچھ کہیں گے ہے، کچھ کہیں گے ابھی زیادہ ہے، کچھ کہیں گے نہیں ابھی خوشی زیادہ ہے، کچھ کہیں گے ابھی غم زیادہ ہے. تو ان دونوں حالات میں ہی اللہ کو راضی رکھنا ضروری ہے، ان دونوں ہی حالات میں اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ضروری ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد، یہی ساری کوشش ہے، یہی ساری محنت ہے. اور انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی لائف کو شیپ اپ کرنا.
اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا تربیت کا، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اور اللہ اپنے نظام میں اپنے ہر بندے کو لے کر آتا ہے، ہر بندہ اللہ کے نظام کے تابع ہے۔ اسی لیے دو سگے بھائی بھی ہوں تو ان پر بھی ایک جیسے حالات نہیں ہوتے، مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، اور مختلف انداز کے مختلف طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو بے بس کر کے آزماتے ہیں، اللہ آپ کو بے بس کر دیتے ہیں، ایسے ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے ایک پتا چلا، ایک بہت کوئی امیر آدمی ہے، کھربوں پتی، اس کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا، اس نے خودکشی کی پچھلے، تو کسی نے بتایا کہ سوال یہ تھا کہ بھئی اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس کے پاس تو اتنا سب کچھ ہے، مال پیسے کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، اتنا سب کچھ۔ تو کسی نے بتایا کہ بھئی اس نے خودکشی اس لیے کی ہے کہ اس کے اندر ایک چیز تھی کہ بھئی میں پیسے سے نا ہر چیز خرید سکتا ہوں، یہ اس کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے، پیسہ میرے پاس ہے، میں کچھ بھی خرید سکتا ہوں۔ اچھا، زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے کسی کو کوئی آفر تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا، خیر ہم کیا تذکرہ کریں، مطلب اس نے بہت پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کی ایک معاملے میں، اور اس کا وہ کام نہیں ہوا، وہ جو بھی بندہ یا بندی جس کو پیسے سے یہ oblige کرنا چاہ رہا تھا، اسے اس کو ہاتھ نہیں پکڑا ہے، اس چیز کا اتنا ڈپریشن لیا، اتنی پریشانی دی کہ اسی میں اپنے آپ کو گولی مارے ختم کر اللہ۔ تو اللہ تعالی بندوں کو بے بس کر کے بھی آزماتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو آپ کو لگتا ہوگا آج کے دور میں بڑے منسٹرز، پرائم منسٹرز، یہ وہ پریزیڈنٹس، آپ کو کیا لگتا ہے یہ بے بس نہیں ہوتے؟ بہت جگہ بے بس ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے بے بس ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے بس کر کے بھی آزماتے ہیں، کہ جب وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، سب اللہ چلا رہے۔ تو اس لیے میرے پیارے، ہمیشہ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا کہ اس ہر کام جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اس کو کرنے والی ذات ایک ہے، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ ایک اللہ کے بغیر کوئی شخص، کوئی سبب آپ کو نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے آپ کو نفع دیں گے، اور اگر حکم نہیں ہوگا تو نفع نہیں ملے گا۔ تو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے، اور جب اس بات کا یقین ہو جائے گا نا کہ ہر شے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہم نا اللہ کی نافرمانی کرنے سے گھبرائیں گے۔ ہم یہ کریں گے یا اللہ، اگر ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ نے اس کام سے منع کیا، تو حالات تو اللہ کی طرف سے ہی آنے ہیں۔ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی وبال آتا ہے، اور اسی طرح سے مختلف آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ تو حال جیسا مرضی ہو، بس یہ دیکھنا ہے کہ میرے قلب کی نگاہ اللہ پر ہو، اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتا ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ کی ذات نا، ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حکمت والے بھی۔ جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم ذات، اللہ حکیم ذات ہے۔ حکیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے پاس حکمت کے خزانے ہیں، اور جو حکیم ہوتا ہے نا وہ کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں جو مختلف حالات ہمارے بھیجتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا، اگر یہ زندگی میں یہ حال ہے تو یہ حال، اس حال سے اللہ مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ اس حال کو نا ایسے دیکھتے ہیں، وہ وکٹم مائنڈ سیٹ کے نہیں بن کے نہیں دیکھتے کہ بھائی وائی نہیں، میرے پہ مشکل حالات کیوں آ گئے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ویسے کیوں ہو گیا۔ وہ یہ نہیں سوچتے، ان کا وکٹم مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ اس میں سے مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اس اپروچ کے ساتھ سوچتے ہیں نا کہ اچھا، یہ جو میری زندگی میں حال ہے، اور یہ حال اللہ کی طرف سے ہے،
اور اللہ اس حال سے مجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ جب اس بات کی سمجھ آ جائے اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آپ سے راضی، اور یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی گائیڈنس ہوتی ہے کہ اللہ آپ کے دل میں یہ توفیق ڈال دیتے ہیں کہ اچھا چل میرے بندے، تو یہ سوچ کہ یہ تیرے پہ حال کیوں آیا، یہ سوچ کہ اس حال سے اللہ تجھے کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اچھا جب آپ سوچتے ہیں نا، سنسیئرلی سوچتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں سولوشن بھی ڈالتے ہیں، اس کا جواب بھی ڈالتے ہیں۔ تو جب وہ جواب آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے حالات بھی ٹلتے ہیں اور آپ ایک لیول پہ اپ گریڈ بھی ہو جاتے ہیں، نیو لیول ان بلاکڈ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی اصلاح عافیت سے کرے، ان مشکل حالات سے نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔